قرآن کی آیت کی ترجمانی اپنی ذات سے کی ہے۔ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ آئیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 14، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ اللہ کسے پر محبوب رکھتا ہے؟ رنگ کی بنیاد پر اللہ کسی کو محبوب نہیں رکھتا، سارے انسان اسی نے بنائے۔ بھائی ہم ایک چیز بڑی محنت سے بناتے، حالانکہ اللہ کے لیے محنت نہیں ہے، اللہ کی شان تو یہ کن فیکون، ہو جا ہو گئی۔ لیکن میں مثال دے رہا ہوں، تمثیل ہے سمجھانے کے لیے کہ آدمی ایک چیز بڑی محنت سے بناتا ہے، جو چیز اپنی خود ہاتھ سے بنائی ہوتی ہے اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کھانا اگر خود بنائے بگڑ بھی جائے نا تو وہ بھی اچھا لگتا ہے، دوسرے کا بنائے ہوا اچھا بھی ہوتا ہے، اب نکال لیتا ہے آدمی، انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے تو ہر بندے کو خود ہی خلق فرمایا ہے، پیدا کیا ہے، تو ہر بندے سے محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے نہ رنگ دیکھتا ہے وہ، نہ چہرے دیکھتا ہے، نہ نقش و نگار دیکھتا ہے، ہر انسان اسی کی تخلیق ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے، کس بنیاد پہ محبوب بناتا ہے بندے کو؟ تقوی کی بنیاد پر۔ جو صاحب تقوی ہے وہی اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہے، اور فرمایا بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 6543، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوارکم واموالکم۔ آقا کہتے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ نہ کسی کی صورت دیکھتا ہے نہ کسی کا مال دیکھتا ہے۔ اور آج عزت کا مدار کیا ہے؟ صورت اور مال۔ زیادہ پیسے والا ہو تو لوگ بڑی چاپلوسی کرنے لگتے ہیں، بیچارہ کوئی غریب ہو کتنا ہی ہنرمند ہو، چھوڑو۔ بعض اوقات تو کوئی غریب سلام کرتے نا تو جواب بھی ڈھنگ سے نہیں دیتے۔ اور یہ عوام کا تو چھوڑیے بھائی، آج کل تو پیروں کا حال ہے، اندر اے سی میں بیٹھے بیچارہ غریب گیٹ کے باہر کھڑا ہوا ہے، سیٹھ صاحب ہے آ جاؤ اندر، جواری ہے آ جاؤ، سٹاری ہو آ جاؤ، کتنے حرام کا کمانے والا ہو آ جاؤ، پیسے والے ہو تو آ جاؤ۔ مگر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، تمہارا رب تمہارا پروردگار صورتوں کو نہیں دیکھتا، مالوں کو نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے پھر؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارا دل کتنا صاف ہے، تمہارا باطن کتنا صاف ہے۔ اور ایک حدیث اور سن لے کہ جب باطن صاف ہوتا ہے کسی کا، تقوی صاحب تقوی ہوتا ہے بندہ، تقوی پہ فائز ہوتا ہے، تو مقام کیا ہوتا ہے؟ عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل محمد۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا، صحابہ نے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ آل محمد کون ہے؟ کیا رسول اللہ کے صحابہ کو معلوم نہیں تھا آل محمد امام حسن ہے، امام حسین ہے، پھر جو ان سے اولادیں نکل رہی ہے وہ سب آل محمد ہیں؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے ان آل کو تو پہچانتے ہیں جس کا رشتہ خون سے، مگر کیا ایسے بھی لوگ آپ کی آل میں داخل ہے، آپ کے خاندان کے زمرے میں وہ آ سکتے ہیں جن کا رشتہ خون کا نہ ہو؟ یہ سوال کا منشا ہے، پوچھا یا رسول اللہ آل محمد کون ہے؟ فقال کل تقی، فرمایا سنو جو بھی صاحب تقوی ہے وہ آل محمد میں ہے، جس نے تقوی اختیار کیا وہ نبی کے خاندان میں شمار ہو گیا، ہو کسی بھی نسب کا، چاہے پٹھان ہو، انصاری ہو، منصوری ہو، میمن ہو، گجراتی ہو، بنگالی ہو، مہاراشٹرین ہو، کوئی بھی ہو صاحب تقوی ہے۔ نبی کی بشارت یہ کہ تم صاحب تقوی بنو، اس لیے کہ اللہ نہ مال دیکھتا ہے نہ صورت دیکھتا ہے، تقوی دیکھتا ہے۔ تقوی اختیار کیا میں تمہیں اپنے خاندان اور آل محمد میں شامل کر لوں گا، اور صرف آل محمد میں شامل نہیں، پھر ایک اور درجہ آگے فرماتے وَطَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاءہ الا المتقون۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا نے اس کے بعد قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، اور آیت یہ تھی کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کے ولی نہیں مگر وہ جو صاحب تقوی ہے، یعنی بتایا کہ صاحب تقوی بننے کے بعد ولایت کی منزل بھی مل جاتی ہے۔ تو دو چیزیں یہاں سے پتہ چلی، ایک جاہل ولی نہیں ہوتا، اور جو صاحب تقوی نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ اب کسی کی داڑھی منڈی ہے ولی صاحب ہے، کیسے ولی ہوں گے صاحب؟
تو تمہاری کہنے پہ کسی کو ولایت دی جائیں گی کہ رسول اللہ جس کی ولایت پہ سند لگائے وہ بھی ولی کہلائے گا؟ اس حدیث کو حضرت امام طبرانی نے لکھا ہے المعجم الصغیر حدیث نمبر 318، امام دہلوی لائے ہیں مسند الفردوس حدیث نمبر 1697، امام قاضی عیاض نے شفا میں لایا اس کو جلد 282، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر قرآن میں لایا سورہ انفال آیت 34 کی آیت کے تحت، امام ابن حجر اسقلانی نے اس کو اپنی کتاب شرح فتح الباری شرح البخاری جلد 11 صفحہ 165 حدیث نمبر 6358۔ تو بہرحال گفتگو یہ چل رہی ہے کہ تزکیہ نفس، اور تاج الاولیاء نے اس پہ بہت زور دیا۔ پہلے تو خود اپنے دل کا حال بتا دیا کہ ہم آئے ہیں چہرے پہ کعبے کا غلاف ڈال کے، لیکن دل میں نور محمد ہی رکھتے ہیں، ہمارا دل صاف ہے۔ جب صاف ہے تو جو بھی آتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے دل کی صفائی کی کوشش کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ بابا یوسف شاہ تاجی آئے، نام تھا عبد الکریم، عالم تھے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، بریلی شریف میں پڑھا تھا، اعلیٰ حضرت کی ایما اور اعلیٰ حضرت کے اشارے پر ناگپور تشریف لائے۔ عالم دین جو دور سے دیکھ رہے ہیں، بڑی تفصیلات میں پہلے گزشتہ اجلاس میں بیان کر چکا ہوں، دور سے دیکھ رہے ہیں تو تاج الاولیاء کچھ ہضم نہیں ہو پا رہے۔ اب ظاہراً وضاقتہ ایسی تھی تاج الاولیاء کی، یہ عالم تو یہ چاہ رہے تھے بھائی اسی طرح کا شخص بزرگ ہونا چاہیے، سر پہ امامہ ہو، جبہ ہو، قبہ ہو، بات کرے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ، نہ یہاں قال رسول اللہ ہے نہ قال اللہ ہے، جسے دیکھے یا تاج الدین ہی کہہ رہا ہے۔ یہ دور کھڑے ہوئے ہیں، 6 دن 7 دن تک دیکھتے رہے، قریب بھی نہیں گئے، پھر ارادہ کہ چلو یہاں کچھ ملنا نہیں ہے، بس اس ارادے سے آئے کہ آج آخری ملاقات کریں گے، سامان وغیرہ باندھا، تاج الاولیاء کی زیارت کے لیے آئے۔ اب مجمع کو چیرتے ہوئے آتے کہتے مولانا کتا مار کے لاؤ جی، دونوں مل کے کھاتے ہیں۔ یہ حیران، یہ کیسے بزرگ ہے بھائی، کتا حرام ہے، حرام مار کے کھانے لانے کا بول رہے، خود بھی کھائیں گے اور مجھے بھی کھلائیں گے، لا حول ولا قوت۔ حضور کتا حرام ہے؟ کہا ہو جی بابو، اتنے بڑے مولانا بن گئے اور رسول اللہ کی ایک حدیث پر بھی فائد نہ ہوئے کہ آقا نے کہا الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار، اس کے طلب کرنے والے، اس کے پیچھے بھاگنے والے کون ہیں؟ کتے ہیں۔ دنیا کے پیچھے کون سی چیز بھگاتی ہے؟ یہ نفس ہے۔ مولا علی کہتے ہیں تیرا نفس کتا ہے، اس کو زنجیر سے جکڑ کر باندھ کے رکھ، چھوڑے گا تجھے ہی سب سے پہلے پھڑکائے گا۔ نفس کتا ہے اور دنیا کیا ہے؟ مردار۔ صحیح حدیث میں آتا ہے آقا صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایک کچرے کے ڈھیر پہ مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا، مر چکا ہے، سڑ گیا، کیڑے پڑے ہوئے کیڑے کھا رہے ہیں، کتے نوچ رہے ہیں کچھ حصے سے، بدبو اور تعفن کا یہ عالم کہ جب گزرے صحابہ نے اپنے ناک پر رومال رکھ لیے، اماموں کے شملے سے اپنی ناکوں کو ڈھانپ لیا، بدبو اتنی تیز۔ آقا نے فرمایا تم میں کوئی ہے جو ہے مردار بکری کے بچے کو اٹھا کے اپنے گھر لے جائے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے آقا، اس میں بدبو آ رہی ہے، تعفن ہے، حرام ہے، کھانے کے لائق نہیں۔ فرمایا سنو، جس طرح تم اس بات کو ناگوار سمجھتے ہو، اس بات کو مکروہ جانتے ہو کہ تم میں سے کوئی اسے لے جائے، تم اسے دیکھ کر نفرت کر رہے ہو، اسے دیکھ کر تمہاری نگاہیں جو ہے محبت کی طرف آمدہ نہیں ہیں، قسم وحدہ لا شریک کی، دنیا جب سے اللہ نے بنائی اللہ کے نزدیک اس مردار بکری کے بچے سے بھی گئی بھی تھی دنیا ہے، اس سے بھی گئی بھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کتا مار کے لاؤ جی۔ تو جب یہ حدیث پڑھی کہ رسول اللہ نے کہا، حالانکہ سندن یہ ضعیف ہے، چل بے وہابڑے بھی سنتے ہیں نا مجھے، تو وہاں پہ میرے اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ڈھونڈتے بیچارے میرے بارے میں کچھ مل جائے، تو میں پہلے کہہ دیتا ہوں بعد محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے سندن، لیکن یاد رکھیے سند ضعیف ہے، ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث کام کی ہے، چلتی ہے، کیونکہ یہ محدثین کا اصول ہے کہ فضائل میں اور ترغیب و ترہیب میں، یعنی کسی عمل کی طرف راغب کرنا، کسی عمل سے بچانا، ایسے معاملے میں حدیث ضعیف چل جاتی ہے۔ کشف الخفا میں اس کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن بہرحال ابھی ہماری بات محدثانہ نہیں ہو رہی، ابھی ہم تصوف کے موڈ میں ہیں۔ تو جب یہ تشریح کی کہا کہ دنیا مردار ہے، اس کے طلبگار کتے ہیں، تو بابا عبد الکریم جو نفس ہے نا جی، یہ کتا ہے، اسے مار لو، مار کے خود ہی کھا کے ختم کر لو تو ولایت کا مقام پا لیتے۔ بہرحال پھر لمبی داستان ہے، ولایت دی۔ تو پہلے جب کسی کو ولی بنا رہے ہیں تو پہلا اسٹیپ آتا ہے تزکیہ نفس۔ ایک صاحب آتے تاج الاولیاء کی بارگاہ میں،
اور آنے کے بعد کہتے حضور اپنی طرح بنا دیجئے.